خصوصا على خلفائه الراشدين المهديين إلى يوم القيامة. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالخواتيم. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما. سورہ آل عمران سے دو آیتیں خطبے کی ابتدا میں تلاوت کی ہیں. امام الانبیاء خاتم النبیین حضرت سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین میں سے ایک حکم آپ کی سماعت کے نظر کیا ہے. میری اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں اپنے سچے دین کو اختیار کر کے اس پر ہم سب کو موت کے دم تک استقامت نصیب فرمائے. گفتگو انتہائی توجہ سے انشاءاللہ سماعت فرمائیں گے تو فائدے سے خالی نہیں ہوگا. دنیا میں جو بڑے بڑے مذاہب گزر گئے یا موجود ہیں، ان میں یہودی اور عیسائی یہ آسمانی مذہب سے وابستہ رہے ہیں، اور یہودیوں اور عیسائیوں کا ایک نظریہ تھا اور اب بھی ہے، لن تمسنا النار الا ایاما معدودہ،
ہمیں آگ نہیں چھو سکتی ہے جہنم کی. ہم تو آسمانی مذاہب کو ماننے والے بات ہی ختم ہے. بس وہ چند دن جب ہم نے ہمارے بڑوں نے بچڑے کی وہ پوجا کی تھی، بس اتنے دن ہم آگ کے اندر جائیں گے، باقی ہم جو مرضی چاہیں کریں، ہم آگ میں نہیں جا سکتے. یہ نظریہ قرآن نے یہودیوں کا بھی ذکر کیا، یہ نظریہ قرآن نے عیسائیوں کا بھی ذکر کیا، اور بڑے دھڑلے سے انہوں نے یہ باتیں کی، بڑے دھڑلے سے، کہ ہم جہنم کے اندر نہیں جا سکتے ہیں، ہم ولیوں کی اولادیں ہیں، نبیوں کی اولادیں، ہمارا کیا کام ہے جہنم میں جانے کا، یا اللہ کا نعوذ باللہ کیا کام ہے کہ ہمیں جہنم میں بھیجے. ایسی دھڑلے کی گفتگو کر رہے ہیں وہ. تو اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں جو وضاحت کی وہ تو وضاحت کی، اس کی تفصیل کا وقت تو ابھی ہے نہیں ہے. یہ بات سنانے کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا تعلق بھی آسمانی مذہب کے ساتھ ہے، اور ہماری رہنمائی کے لیے اللہ رب العزت نے 30 پاروں کی کلام نازل کی ہے. 30 پاروں کا کلام اللہ نازل کیا، 30 پاروں کا. تو توجہ اور فکر جو دلانی ہے وہ اس طرف دلانی ہے، کہیں شیطان ہمارے دماغوں کے اندر بھی یہ بات نہ ڈال دے مسلمان ہے بس کافی ہے، جنت میں تو ہم نے جانا ہی جانا ہے. یہ سوچ قرآنی نہیں ہے، یہ سوچ شیطانی سوچ ہوگی کہ ہم مسلمان ہیں بس کلمہ پڑھ لیے، اب ہم جو چاہے کرتے پھرے، ہمیں کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، کوئی روک ٹوک نہیں ہے. ایسی کوئی بات نہیں ہے. اب قرآن مجید کی جو پہلی آیت میں نے تلاوت کی ہے، اور پھر آل عمران سے جو دوسری آیت میں نے تلاوت کی ہے، اس میں اللہ رب العزت مخاطبین سے کہنا کیا چاہ رہے ہیں. میں اکثر یہ جملے دہراتا رہتا ہوں کہ قرآن مجید قصوں کی کتاب نہیں ہے، کہانیوں کی کتاب نہیں ہے جی، یہ تو صراط مستقیم پر گامزن کرنے والی کتاب ہے. اگر انسان اس کی طرف متوجہ ہو، اللہ کیا کہنا چاہ رہے ہیں. اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، ایمان والو اللہ سے ڈر جاؤ، اللہ سے ڈر جاؤ. اور آگے کیا فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، ایمان والو اللہ سے ڈرو، حق تقاتہ، ایسے ڈرو جیسے اس سے ڈرنے کا حق ہے، اس طرح اللہ سے ڈرو. صرف یہ نہیں کہ اللہ سے ڈرو، اگلے جملے میں وضاحت کر دی، حق تقاتہ، اللہ سے ایسے ڈر جاؤ جیسے ڈرنے کا حق ہے. ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اللہ نے فرمایا مرو نہ اس حال میں کہ تم مسلمان ہی ہو. اس حال میں تم نے مرنا ہے کہ تمہارا خاتمہ اسلام پر ہو، ایمان پر ہو. وہ موت قابل رشک موت ہے. اگر خدا نخواستہ بندہ اللہ کے اس حکم کے مد مقابل ایمان سے محروم ہو کر چلا جاتا ہے، ابد الآباد والی زندگی کے اندر وہ ناکام ہو گیا. دنیا کی ناکامی تو عارضی ناکامی ہے، کتنی ناکامی ہوگی، 100 سال کی ناکامی ہوگی، اتنی بندے کی عمر ہے، اس میں ناکام اگر دنیاوی اعتبار سے چلا بھی گیا تو کیا ہے. سب سے بڑی ناکامی جو ہے وہ قرآن نے کیا کہا لوگوں کو، یہ ہے کہ تم ایمان کے بغیر دنیا سے چلے جاؤ. یہ سب سے بڑی ناکامی ہے، سب سے بڑی ناکامی ہے. تو اس آیت میں اللہ نے کیا فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، ایمان والو اللہ سے ڈر جاؤ جیسے اللہ سے ڈرنے کا حق ہے. ولا تموتن الا وانتم مسلمون، مرو اس حال میں کہ تم مسلمان ہو. اور پھر امام الانبیاء کے فرامین میں سے جو ایک حکم میں نے آپ حضرات کے سامنے رکھا، امام الانبیاء کا ایک فرامین آپ کے سامنے رکھا، وہ کیا ہے. امام الانبیاء نے کیا فرمایا،
آپ نے فرمایا انما الاعمال بالخواتیم، کہ اعمال کا دار و مدار تو خاتمے پر ہے، خاتمے پر ہے۔ کیا مطلب ہے؟ اب یہ جو حدیث ہے قرآن کی اس آیت کی تشریح ہے، قرآن کی اس آیت کی تشریح ہے کہ جو اللہ نے فرمایا ایمان والو اللہ سے ڈرو جیسے اللہ سے ڈرنے کا حق ہے، اور تم مرو اس حال میں کہ مسلمان ہو وہ۔ اور پھر اس حدیث کے اندر امام الانبیاء نے تشریح بیان کر دی اس آیت کی کہ انما الاعمال بالخواتیم، اعمال کا دار و مدار خاتمے پر ہے۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ ہے کہ جو انسان حسن خاتمہ کی فکر میں ہر وقت رہتا ہے، ظاہر بات ہے حسن خاتمہ کی فکر میں مسلمان ہی رہے گا نا، جو مسلمان ہوگا وہ حسن خاتمہ کی فکر میں رہے گا۔ دنیا کیا چیز ہے؟ ہم سنتے رہتے ہیں یہ تو ہاتھ کی میل ہے، آج میرے پاس ہے، کل اس کے پاس ہے، پرسوں اس کے پاس ہے۔ لیکن آپ یہ دیکھیں ایک بندے کے جیب میں 1,00,000 روپیہ ہو، غریب آدمی ہے، اس کی جیب میں اس نے ساری پونجی اکٹھی کر کے 1,00,000 روپیہ لے کے وہ اپنی منزل تک پہنچ رہا ہے کہ میں اس منزل تک چلا جاؤں، اس کے دماغ، دل و دماغ کے اندر پوری سوچ جو تفکر ہوگا وہ سارا پیسے پر ہوگا کہ کوئی چھین نہ لے، چوری نہ ہو جائے، کوئی ڈاکہ نہ ڈال دے، جی میرے جیب میں اتنے پیسے ہیں۔ یہ ہوتی ہے نا، فکر ہوتی ہے۔ جب انسان منزل تک پہنچ جاتا ہے پھر خیر صلی اللہ اب میں پہنچا ہے، تو یہ دنیا کی اتنی فکر میں لگ رہا ہے، جبکہ سب سے قیمتی چیز جو ایک انسان کے لیے، مومن کے لیے، وہ اس کا ایمان ہے، وہ اس کا ایمان ہے۔ اس کی قیمت کا اندازہ تو موت کے وقت لگے گا نا، موت کے وقت پتہ چلے گا کہ ایمان کتنی قیمتی چیز ہے۔ تو اس کی فکر، حسن خاتمہ کی فکر کتنے لوگوں کو ہے کہ ہر وقت یہ ریل چلتی رہے دل و دماغ کے اندر کہ مرنا بھی ہے، مرنا بھی ہے، حسن خاتمہ ہونا چاہیے، جی حسن خاتمہ کی فکر۔ تو پہلی آیت کے اندر اللہ نے حکم دیا کہ مرو اس حال میں کہ تم مسلمان ہو۔ پھر حدیث میں امام الانبیاء نے فرمایا کہ اعمال کا دار و مدار خاتمے پر ہے۔ کیا مطلب؟ کہ جو بندہ اس تفکر کے ساتھ، اس سوچ کے ساتھ زندگی گزارتا ہے کہ اللہ رب العزت کا کیا حکم اس وقت میری طرف متوجہ ہو رہا ہے، اس فکر کے ساتھ، جی صبح ہے، شام ہے، دن ہے، رات ہے، جائز ہے، ناجائز ہے، حلال ہے، حرام ہے، حقوق اللہ ہے، حقوق العباد ہیں، اس تفکر کے ساتھ جو بندہ زندگی گزارتا ہے، جی ظاہر بات ہے جس بندے نے اس تفکر اور سوچ کے ساتھ زندگی گزاری تو لا محالہ وہ اللہ رب العزت کے احکامات کی قدر تو کرے گا نا، قدر تو کرے گا، اس پر عمل پیرا ہونے کی پوری کوشش کرے گا۔ اس کے اندر جو کمی کوتاہی رہ جاتی ہے اللہ نے فرمایا پھر میں معاف کرنے والا ہوں، تم آؤ تو صحیح، ایک اختیار تو کرو۔ ایک بندے کے اندر ساری زندگی سوچ ہی نہیں ہے، تفکر ہی نہیں ہے، احکامات کی طرف توجہ نہیں ہے، احکامات کو جانتا ہی نہیں ہے، تو پھر وہ کس امید سے یہ سوچ سکتا ہے کہ اس کا خاتمہ اچھا ہوگا، خاتمہ اس کا اچھا ہوگا؟ جی جو اللہ رب العزت کے دین کی قدر کرتا ہے، امام الانبیاء کی سنتوں کو جی دل سے لگاتا ہے، پھر ایک زندگی گزارتا ہے، پھر اچھے کو اچھا جانتا ہے، برے کو برا جانتا ہے، یہ ساری چیزیں اس تفکر کے ساتھ۔ اللہ اکبر۔ اس کا نسخہ کیا ہے کہ انسان کی موت اسلام پر آ جائے، اسلام پر آ جائے اور اس کا خاتمہ بالخیر ہو جائے۔ اس کا نسخہ کیا ہے؟ تو اس کا نسخہ اس پہلی آیت کے اندر ہے۔ اللہ رب العزت نے ہر بندے کو ایک دعا سکھائی ہے، ہر بندے کو ایک دعا سکھائی ہے۔ اللہ نے فرمایا مجھ سے یہ مانگا کرو، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے مجھ سے یہ مانگا کرو، ربنا ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ اللہ نے فرمایا مجھ سے مانگا کرو نا، یہ کہا کرو اے میرے ربا، اے میرے مولا، اے میرے اللہ، لا تزغ قلوبنا، میرے دل کو ٹیڑھا نہ کرنا، بعد إذ هديتنا، بعد اس کے کہ تو نے مجھے ہدایت کے راستے پر چلا دیا ہے۔ یہ ہدایت یافتہ لوگ یہ دعا مانگیں گے، جو ہدایت یافتہ لوگ ہیں، جو سرے سے ہدایت یافتہ ہی نہیں ہیں،
جی ان کا کیا بنے گا؟ یہ ہدایت یافتہ لوگ یہ دعا مانگیں گے، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ، مولا میرے دل کو ٹیڑھا نہ کرنا بعد اس کے کہ تو نے مجھے ہدایت دی ہے، ہدایت دینے کے بعد میرے دل کو ٹیڑھا نہ کرنا، انک انت الوہاب، مولا تو سب سے زیادہ عطا کرنے والا ہے، ربنا انک جامع الناس لیوم لا ریب فیہ ان اللہ لا یخلف المیعاد، اللہ نے فرمایا میں ساری خلقت کو جمع کروں گا ایک ایسے دن یہ جو قیامت کا دن ہے، اور اللہ کہتے ہیں ہم اپنے وعدے کے خلاف کوئی کام نہیں کیا کرتے۔ معلوم کیا ہوا؟ قیامت کا دن آئے گا، اللہ نے فرمایا آئے گا آئے گا، اگر دنیا کو میں نے وجود دیا ہے، زمین و آسمان کو میں نے وجود دیا ہے، ایک نئی تخلیق کے اندر میں نے انسان کو پیدا کیا اور ہر چیز کو میں نے پیدا کیا ہے، تو وہ دن کیسے کیوں نہیں آئے گا؟ اللہ نے فرمایا ہم اپنے وعدے کے خلاف نہیں کیا کرتے۔ تو پوری گفتگو کا لب لباب خلاصہ اور نچوڑ کیا ہے؟ نچوڑ یہ ہے کہ حسن خاتمہ کا فکر، سوچ یہ ہر مومن کے اندر ہوگی تو پھر اس کے اعمال میں وزن پیدا ہوگا۔ آج ہم کس طرف جا رہے ہیں؟ کیسی بد نصیبی ہے، کیسی بد نصیبی ہے کہ اسلام کی ہمارے دل و دماغ میں کتنی قدر و قیمت ہے، کتنی قدر و قیمت ہے۔ یہ اصل فکر کی بات ہے، یہ اصل عمل کرنا نہ کرنا وہ بات کی بات ہے، لیکن اسلام کی کتنی قدر و منزلت ہے آج ہمارے دلوں کے اندر، خدا باعث شاید ہے۔ یہ کس معاشرے کے اندر ہم جا رہے ہیں؟ یہ کون سا معاشرہ ہے؟ اس معاشرے میں رہ کر بڑا پرفتن معاشرہ ہے، بڑا پرفتن وقت ہے، فتنے بارش کی طرح برس رہے ہیں جی، اور ہم نے لوگوں کو کس طرف لگا رکھا ہے؟ یہ سوچ اور فکر قرآن کہتا ہے کہ ہر مومن کے اندر ہونی چاہیے، حسن خاتمہ کی فکر ہونی چاہیے۔ حسن خاتمہ انما الاعمال بالخواتیم، اللہ اکبر۔ یہ تو بڑا نازک مرحلہ ہے، بڑا نازک مرحلہ ہے کہ خوش نصیب ہیں وہ لوگ جن کا خاتمہ بالخیر ہو جاتا ہے، جو دنیا میں خیر لے کر خیر کے ساتھ چلے جاتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، ذرا اس بات کو ذرا توجہ سے سننا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جنگ حنین کا معرکہ شروع ہے، اللہ اکبر، جہاد بہت بڑا عمل ہے، بہت بڑا عمل ہے، کلمہ پڑھنے کے بعد سب سے بڑا عمل وہ اللہ کے رستے میں اپنی جان کا نذرانہ ماذ الہ کلمت اللہ کے لیے پیش کرنا، یہ چھوٹی بات نہیں ہے، قرآن نے اسے بڑا ذکر کیا ہے۔ اللہ نے فرمایا وہ لوگ جو الہ کلمت اللہ کے لیے جی میرے رستے میں جہاد کرتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں جنگ حنین کا معرکہ ہے اور مسلمانوں کی تعداد بھی کم ہے، اور یہ وہ معرکہ ہے جہاں سے اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو بہت مال غنیمت عطا کیا تھا، بہت مال غنیمت عطا کیا۔ کہتے ہیں ایک نوجوان ہے، ہم دیکھ رہے ہیں ایک نوجوان ہے ہماری طرف سے، مسلمان بظاہر مسلمان ہے جی، ہم دیکھ رہے ہیں اس نے بڑی دلیری کے ساتھ دشمن کا مقابلہ کیا، بڑی دلیری کے ساتھ دشمن کا مقابلہ کیا، اور پھر ہوا یوں کہ زخموں میں وہ لت پت ہو گیا اور اس کی جان نکل گئی۔ ہم نے یعنی صحابہ کہتے ہیں ہم نے بڑی تعریف کی رسول اللہ کے سامنے اس نوجوان کی کہ بڑی دلیری کے ساتھ لڑا ہے۔ امام الانبیاء نے فرمایا یہ جہنمی ہے، امام الانبیاء نے فرمایا یہ جہنمی ہے۔ دور دیکھو میرے بھائی، دور کون سا ہے؟ خیر القرون کا دور ہے، امام الانبیاء کا دور ہے، پھر امام الانبیاء کی صحبت میں بیٹھنے والے جی اللہ اکبر انسان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، اللہ اکبر، اس لیے کہ موت کے وقت کے جو حالات صحابہ نے امام الانبیاء کے سامنے بیان کیے نا، امام الانبیاء نے فرمایا مجھے تو میرے اللہ نے بتایا ہے، یہ جملے اور یہ کام تو میں نے نہیں سنا اس نوجوان کا، یہ تو مجھے اللہ نے بتایا ہے۔ آپ نے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد انی عبدہ ورسولہ، میں گواہی دیتا ہوں میں تو اس کا بندہ ہوں اور اس کا رسول ہوں، میں گواہی دیتا ہوں کہ یہ جہنمی ہے جی۔ یہ جب امام الانبیاء نے یہ گواہی دی، اس کے بعد حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں ہم نے
اس کے حالات جب بیان کیے نا، اس کی موت کے حالات، امام الانبیاء نے فرمایا اب تم خود فیصلہ کرو، یہ تو اب تم مجھے بتا رہے ہو، مجھے تو میرے اللہ نے۔ اللہ اکبر۔ ہم اس بابرکت دور سے کتنے دور ہیں؟ ایمان کی فکر ہمارے اندر کتنی ہے میرے بھائی؟ میں کہتا ہوں کہ آج ایک بندے کے دل و دماغ میں ایمان کی فکر بھی آ جائے نا کہ ایمان کیسے بچانا ہے، کیسے بچانا ہے، اس کے دل و دماغ میں دنیا کی کوئی اور سوچ نہیں آ سکتی ہے۔ یہ جو آج ہمارے دلوں کے اندر کینہ ہے، بغض ہے، عداوت ہے، نفرت ہے، جی دنیا کی گہما گہمی ہے، دنیا کے پیچھے جا رہے ہیں، پہلے دنیا بنا لیں، دنیا بنا لیں، اور شیطان نے یہ سوچ ڈال رکھی ہے کہ دین آخر میں جاتے جاتے بنا لیں گے۔ یہ کوئی اتنی گری پڑی چیز تو نہیں ہے میرے بھائی، دین اتنی گری پڑی چیز تو نہیں ہے کہ ہمارے دلوں میں اس کی اہمیت ہی نہ ہو، اس کا مقام ہی نہ ہو۔ اسی لیے اللہ نے یہ دعا سکھائی ہے کہ ہر مومن کو یہ دعا کرنی چاہیے، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا، وہاں پر مجھ سے مانگو، مجھ سے مانگو، مولا ہدایت پر قائم رکھنا۔ ہدایت پر جب انسان ہدایت پر قائم رہتا ہے، پھر اللہ رب العزت کے جو احکامات ہوتے ہیں ان کا بڑا مقام ہوتا ہے اس کے دل۔ آج ہمارے دل کے اندر دنیا کی بکت ہے، دنیا کا مقام ہے، دنیا والوں کا مقام ہے، جی سیٹ والے کا مقام ہے، مال و دولت والے کا مقام ہے، کوٹھی اور مربے والے کا مقام ہے۔ ہمارے دل میں نبی کے حکم کا بھی کوئی مقام ہے؟ کوئی مقام ہے؟ اللہ اکبر۔ اللہ سے ہر وقت ڈرنا ہے۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ کا آپ نام سنتے رہتے ہیں، کتابوں میں پڑھتے ہیں، لوگ تو انہیں الہ پیش کرتے ہیں نا کہ ساری دنیا کے موزون ہیں، متصرف ہیں، مختار ہیں، ساری دنیا کا نظام ان کے عوض سے چلتا ہے، نعوذ باللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ لوگ کہتے ہیں۔ اور آج یہ تعلیم دی جا رہی ہے آج ہمارے اسٹیجوں سے مخلوق کو۔ شیخ کہتے ہیں کہ بڑی اللہ کی عبادت کی ہمبلی ہیں، بڑے صاحب علم انسان ہیں، بڑے صاحب، کاش کے لوگ تو انہیں پڑھتے نہیں ہیں۔ کبھی ان کی کتاب کوئی پڑھا کرو، بنیۃ الطالبین جو لکھی ہے حضرت نے، کمال کتاب ہے، کمال۔ حضرت کہتے ہیں میں جنگل سے جو باہر نکلا نا تو آسمان پر ایک روشنی رونما ہوئی، اندر سے آواز آتی ہے عبد القادر میں اللہ بول رہا ہوں، اور تیری ریاضت، تیری عبادت، تیرے مجاہدے بہت ہو گئے ہیں، آج کے بعد جا، کوئی نماز نہیں پڑھنی ہے، کچھ عبادت، تیری سب کچھ عبادتیں قبول کر لی ہیں، میں اللہ بول رہا ہوں۔ حضرت شیخ کہتے ہیں میں نے کہا امام الانبیاء اپنے آخری وقت میں 2 بندوں کا سہارا لے کر مسجد نبی میں نماز پڑھنے کے لیے گئے۔ نماز تو اللہ کے نبی کو معاف نہیں ہوئی ہے، عبد القادر کو کیسے معاف ہو سکتی ہے؟ کہتے ہیں میں نے کہا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، تو رب نہیں ہے، تو شیطان ہے، نماز تو نبیوں کو معاف نہیں ہوئی، عبد القادر کو کیسے معاف ہو سکتی ہے؟ اس نے دوسرا حملہ کیا، شیطان نے دوسرا حملہ کیا، اس نے کہا شیخ تجھ کو تیرا علم بچا گیا، میں نے 70 عابدوں کو ایسے گمراہ کیے، 70 بڑے بڑے عابدوں کو، تیرا علم تجھ سے بچا گیا، تجھے بچا گیا۔ شیخ کہتے ہیں میں نے کہا لا حول ولا قوت الا باللہ، مجھ کو میرے علم نے نہیں، مجھ کو میرے اللہ کے فضل نے بچایا ہے، مجھ کو میرے اللہ کے فضل نے بچایا ہے۔ یہ کیا چیز ہے؟ یہ کیا چیز ہے؟ جب تک انسان اپنے اندر ایک تفکر، ایک سوچ، ایک طلب نہیں رکھے گا اس قیمتی چیز کی جو آسمان کے نیچے اور زمین کے اوپر سب سے قیمتی چیز ہے، اور وہ ہے ہدایت، وہ ہدایت، اللہ اکبر، وہ ہے اسلام۔ ہر نماز کے اندر ہم کیا پڑھتے ہیں؟ اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا الصراط المستقیم، مولا سیدھے راستے پر قائم رکھنا، مولا سیدھے راستے پر چلانا۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ ہدایت یافتہ بندہ بھی تو یہ دعا مانگتا ہے نا۔ امام الانبیاء نماز میں یہ دعا نہیں مانگتے تھے، صحابہ نہیں مانگتے تھے، تابعین نہیں یہی دعا تو سارے مانگ رہے ہیں۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ اہدنا الصراط المستقیم، اس کا مطلب یہ ہے مولا ہاتھ پکڑ کر جنت کے دروازے تک پہنچا دینا۔ ہماری یہ دعا ہے، اب ہدایت کا راستہ دکھایا ہے، مولا اب اس راستے پر جنت کے دروازے تک پہنچا، مولا یہ دعا کر رہے ہیں تجھ سے، یہ دعا کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ ہدایت بڑی ضروری چیز ہے، اس کی فکر بھی بڑی ضروری ہے۔
جب فکر نہیں نہ ہوتی. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک نوجوان آیا امام الانبیاء کے پاس. ایک نوجوان آیا, پڑھا لکھا نوجوان تھا, ابھی مشرک ہے. اس نے کلمہ پڑھا, مسلمان ہو گیا. امام الانبیاء نے اسے کاتب مقرر کر دیا, کاتب مقرر کیا, کاتب وہی لکھنے کے لیے. اللہ اکبر, کتنا بڑا مقام تھا. حضرت انس کہتے ہیں کچھ دن کے بعد ہم نے دیکھا کہ وہ نوجوان مرتد ہو گیا. مرتد ہو گیا, مرتد ہوا نا تو کفر کے ساتھ جا ملا. امام الانبیاء نے کہا اس نوجوان کو زمین کبھی جگہ نہیں دے گی. یعنی اتنا دل دکھا امام الانبیاء کا. آپ نے فرمایا اس کو زمین جگہ نہیں دے گی. حضرت ابو طلحہ کہتے ہیں کہ میں نے امام الانبیاء کے یہ الفاظ سنے اور پھر وہ جس جگہ وہ تھا نا میں اس جگہ چلا گیا. میں نے لوگوں سے پوچھا اس بندے کے متعلق. لوگوں نے کہا کہ وہ مر گئے اور فلان جگہ کے اوپر پڑا ہوا ہے. کہتے میں اپنی آنکھوں سے وہاں دیکھ کے اس کو آیا, وہ زمین کے اوپر مرا ہوا پڑا ہے. میں نے لوگوں سے پوچھا کیا بات ہے اسے دفن نہیں کیا؟ لوگوں نے کہا ہم نے کئی مرتبہ زمین میں گڑھا کھول کے اسے دفن کرنے کی کوشش کی ہے. زمین سے باہر اٹھا کر باہر پھینک دیتی ہے, اندر سے اٹھا کر باہر پھینک دیتی ہے. زمین سے امام الانبیاء کی زبان مبارک سے نکلے ہوئے جو الفاظ ہیں, نکلے ہوئے الفاظ ہیں وہ تو اپنے ہوتے ہی نہیں ہیں. وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى. میرے پیغمبر کی زبان حرکتوں کو کرتی ہے جو ہمارا امر ہوتا ہے. جو کیا ہوتا ہے؟ ہمارا امر ہوتا ہے. اس لیے انسان کو کسی گھمنڈ کا شکار نہیں ہونا چاہیے کہ بندہ یہ سوچ لے بس کہ میں مسلمان ہوں, میں نے کلمہ پڑھا ہوا ہے, اب میں جو چاہوں کرتا پھر. ایسی کوئی بات نہیں ہے. انسان کو ہر وقت قرآن نے اللہ اکبر جو ایک واقعہ ذکر کیا, بلم بن بورا کا قرآن نے ایک واقعہ ذکر کیا. بلم بن بورا یہ بہت بڑا مستجاب الدعوات ہے, بہت بڑا مستجاب الدعوات ہے. قرآن نے کہا اس کا, قرآن نے جو واقعہ ذکر کیا بندے کی عقل حیران رہ جاتی ہے. بندے کی عقل, یہ سورت آراف ہے. بلم بن بورا بنی اسرائیل کا بہت بڑا بزرگ ہے اور مستجاب الدعوات ہے. اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خلاف بدوا کرنے لگا نا تو اللہ نے فرمایا نہ, میرے موسیٰ کے خلاف بدوا نہیں کرنی ہے. دنیا دیکھ کے زبان سے جب بدوا کے الفاظ نکالنے لگا نا بس اللہ نے فرمایا اب تو نے اپنے خواہشات کی پیروی کر لی ہے, اب پھر ہمارا زور بھی دیکھ. اللہ نے فرمایا ہم نے تجھے روکا ہے یہ کام نہ کر. تو پھر قرآن نے پھر ایسا گمراہ ہوا کہ سورۃ اعراف میں ذرا سنیے قرآن نے کیا فرمایا. فرمایا وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا. میرا پیغمبر آپ تلاوت کیجئے, میرا پیغمبر آپ خبر دیجئے, آپ تلاوت کیجئے ان پر بات اس شخص کی آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا جسے ہم نے اپنی نشانیاں دی. اللہ کہتے ہیں ہم نے اسے اپنا تعارف دیا, بڑی بڑی نشانیوں سے دی جی. فَانْسَلَخَ مِنْهَا, وہ ساری نشانیوں کو بھول گیا. فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ, شیطان اس کے پیچھے لگ گیا, شیطان اس کے پیچھے لگ گیا. یاد رکھنا کہ حدیث کے اندر آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شیطان موت کے دم تک وہ انسان کے پیچھے لگا رہتا ہے, یہاں تک کہ جس وقت ادھر سے روح نکلنے والا فرشتہ لے کر آتا ہے نا, فرشتہ آتا ہے روح نکالنے کے لیے, اس وقت شیطان کا آخری حملہ ہوتا ہے, آخری حملہ کہ کسی طریقے سے اب یہ بندہ جہنم کے اندر چلا جائے. تو فرمایا فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ, شیطان اس کے پیچھے لگ گیا. فَكَانَ مِنَ الْغَابِينَ, بس وہ سرکشوں میں سے ہو گیا. وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا, اگر ہم چاہتے تو ہم اس کو بلند کر دیتے. وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ, لیکن وہ مائل ہو گیا, پستی کی طرف مائل ہو گیا. کیوں مائل ہوا؟ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ, اس نے اپنی خواہشات کی پیروی کی, خواہشات کی پیروی. آج ہم میں سے ہر بندہ اپنی خواہشات کی پیروی نہیں کرتا. جو اس کا دل چاہتا ہے, جو اس کا دل چاہتا ہے نفس کہتا ہے اور بندہ اس پر لبیک کہتا ہے. جو بندہ نفس جو کہتا ہے بندہ لبیک کہتا ہے. اللہ نے فرمایا جی مائل ہو گیا وہ پستی کی طرف. وَاتَّبَعَ هَوَاهُ, اس لیے کہ اس نے خواہشات کی اتباع کی.
فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ، اس کی مثال کتے جیسی ہے، اللہ نے فرمایا اس کی مثال کتے جیسی ہے جو نفسانی خواہشات کی پیروی کرتا ہے۔ اللہ نے اس کا ذکر کیا، ان تحمل علیہ یلحس، اگر آپ کتے پر سختی بھی کرو نا تو زبان اس کی پھر بھی باہر ہوتی ہے، او تترکہ یلحس، آپ اسے چھوڑ دو زبان اس کی پھر بھی باہر ہوتی ہے۔ اللہ نے فرمایا بلم بن بورا کی یہ حالت ہے، کتے کی طرح اس کی زبان باہر نکلے۔ پھر اللہ نے فرمایا ذالک مثل القوم الذین، یہ مثال ہے اس قوم کی، ان لوگوں کی کذبوا بآیاتنا، جنہوں نے اپنے اللہ کی آیات کو جھٹلایا۔ فقصص القصص، میرا پیغمبر یہ واقعہ لوگوں کے سامنے بیان کیجئے، میرا پیغمبر یہ واقعہ لوگوں کے سامنے بیان کیجئے۔ کیوں بیان کیجئے؟ لعلہم یتفکرون، تاکہ لوگ غور و فکر کریں، تاکہ لوگ غور و فکر کس بات پر کریں بھائی؟ کس بات کا غور و فکر کریں؟ اس ایمان کی سلامتی کے مطابق غور و فکر کریں کہ ایسے نہ ہو کہ کہیں موت کے وقت ہم ایمان سے محروم نہ دنیا سے چلے جائیں۔ اور دنیا کی سب سے بڑی ناکامی ہے، یہ دنیا کی سب سے بڑی ہمیشہ کی ناکامی تو یہ ہے کہ موت کے وقت بندہ ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھے اور بغیر ایمان کے چلا جائے۔ یہ کبھی سوتے وقت سوچنا یہ کتنی بڑی ناکامی ہے۔ ابد الآباد قرآن نے فرمایا، ابد الآباد کی زندگی، اس زندگی کی ابتدا تو ہے، موت کے بعد والی زندگی کی ابتدا تو ہے، انتہا ہے ہی نہیں ہے۔ قرآن نے فرمایا اس کی کوئی انتہا نہیں ہے۔ جنت ہے تو ہمیشہ کے لیے، سزا ہے تو ہمیشہ کے لیے سزا ہے۔ تو اس لیے انما الاعمال بالخواتیم، کہ اعمال کا دار و مدار خاتمے پر ہے، اس کی فکر کرنا، اس کی سوچ کرنا، حسن خاتمہ کی سوچ میں لگے رہنا، یہ اتنے واقعات میں نے آپ کو بتائے ہیں جی۔ تو جو بندہ مومن حسن خاتمہ کی سوچ میں زندگی گزارے گا، اللہ رب العزت اسے حسن خاتمہ نصیب فرمائیں گے۔ لیکن جس بندے نے ساری زندگی وقت گزار دیا، دنیا کی زندگی کا وقت گزارا، لیکن سوچ ہر وقت دنیا کی رہی، تو اسے پتہ ہی نہیں ہے حسن خاتمہ کیا ہوتا ہے، ایمان کیا ہوتا ہے، احکامات کیا ہوتے ہیں، اللہ کی توحید کیا ہوتی ہے جی، شرک کیا چیز ہوتی ہے، بدعت کیا چیز ہوتی ہے، سنت کیا چیز ہوتی ہے، جو سامنے آ گیا کر گزر گیا۔ حالانکہ امام الانبیاء نے کیا ارشاد فرمایا؟ امام الانبیاء نے ارشاد فرمایا کہ جس نے کسی بدعتی کی تعظیم کی، جس نے کسی بدعتی کی تعظیم کی، اس نے اس دین کو گرانے میں اس کی مدد کی جو اللہ نے مجھے دین دی ہے۔ فرمایا اس نے اس دین کو گرا دیا ہے۔ یہ تو بدعتی کی بات ہے۔ تو جو شرک کر رہا ہے اور پتہ بھی نہیں ہے وہ کیا کر رہا ہے، تو اس نے خاتمہ یہ بندے کو حاصل ہو جائے، اس کے لیے امام الانبیاء نے بڑے نسخے بتائے امام الانبیاء نے۔ آپ نے فرمایا، ایک تو وہی آیت ہے جو میں نے خطبے کی ابتدا میں پڑھی، فرمایا جو بندہ یہ دعا کرتا رہے گا، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب۔ امام الانبیاء کثرت سے یہ دعا مانگا کرتے تھے، بہت کثرت سے۔ امام الانبیاء کی جو معمول تھا بڑا کثرت کے ساتھ، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا، مولا میرے دل کو ٹیڑھا رکھا۔ اب جو بندہ امام الانبیاء نے فرمایا اس دعا کو پڑھتا رہے گا، اللہ رب العزت اسے حسن خاتمہ نصیب فرمائیں گے، یعنی اس کا جو خاتمہ ہوگا دنیا سے جاتے ہوئے وہ بڑا اچھا ہوگا۔ اور ایک یہ نسخہ بتایا، ایک امام الانبیاء نے فرمایا جو ہر اذان کے بعد وہ جو دعا ہے، اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسیلہ والفضیلہ، یہ دو بندہ ہر اذان کے بعد اہتمام کے ساتھ دعا پڑھے گا، امام الانبیاء نے فرمایا میری شفاعت اس کے لیے واجب ہے، میری شفاعت اس کے لیے واجب ہے۔ ظاہر بات ہے جس کے لیے امام الانبیاء کی شفاعت واجب ہو جائے گی تو اس کا خاتمہ بھی تو اچھا ہوگا نا، خاتمہ بھی تو اس کا اچھا ہوگا، تبھی تو شفاعت واجب ہوگی۔ اگر خاتمہ ہی اچھا نہیں ہے تو شفاعت کیسے واجب ہوگی؟ مومن کے لیے شفاعت ہوگی نا، مشرک کے لیے، کافر کے لیے تو شفاعت نہیں ہوگی۔ پھر امام الانبیاء نے تیسرا نسخہ بتایا، آپ نے ارشاد فرمایا جو بندہ مسواک کا اہتمام کرتا ہے، مسواک کرنے کا اہتمام کرتا ہے، اور مسواک کا سب سے چھوٹا فائدہ کیا ہے کہ منہ کی بو کو دور کر دیتی ہے، اور سب سے بڑا اس کا فائدہ کیا ہے
کہ امام الانبیاء نے فرمایا موت کے وقت اللہ فرشتوں کو بھیجے گا جو اس بندے کو کلمہ یاد کروائیں گے، فرشتے کلمہ پڑھیں گے۔ فرمایا یہ سب سے بڑا فائدہ ہے۔ تو امام الانبیاء نے کیسے نسخے بتائے؟ فرمایا ربنا لا تزغ قلوبنا، اذان کے بعد والی دعا، اسی طرح مسواک کا اہتمام کرنا، اس کے تو 70 فائدے ہیں، 70 فائدے جو امام حدیث کے اندر مسواک کے۔ سب سے چھوٹا فائدہ منہ کی بو کو دور کرتی ہے، اور سب سے بڑا فائدہ کیا ہے کہ موت کے وقت اسے کلمہ نصیب ہوگا۔ اور چوتھا نسخہ حسن خاتمہ کا امام الانبیاء نے کیا ارشاد فرمایا؟ آپ نے فرمایا نگاہوں کی حفاظت کرنا۔ کس کی؟ نوجوانوں، آج ہم میں سب سے زیادہ جو کمزوری ہے وہ نگاہوں کی حفاظت کی طرف سے ہے۔ کون نگاہوں کی حفاظت کرتا ہے؟ جی امام الانبیاء نے فرمایا، حدیث قدسی ہے، میں نے پچھلے غالباً جمعے میں یا اس سے پچھلے میں سنائی تھی۔ امام الانبیاء نے فرمایا اللہ کہتے ہیں جس بندے نے میرے خوف کی وجہ سے آنکھ کو نیچے کر لیا، میرے خوف کی وجہ سے، میں اسے ایمان کی حلاوت نصیب فرماؤں گا۔ اور ملا علی قاری رحمہ اللہ نے یہاں لکھا، ملا علی قاری نے، کہ جس کے سینے میں ایمان کی حلاوت اللہ پیدا کر دیتے ہیں پھر اس کے سینے سے ایمان باہر نہیں نکل سکتا ہے۔ ایمان اس کے سینے سے، ہم کیا سننے کے پیچھے لگے ہوئے ہیں؟ ہمیں لوگ کیا بتا رہے ہیں؟ قرآن کیا کہتا ہے؟ یعلم خائنۃ الاعین، میں تو آنکھ کی خیانت بھی جانتا ہوں۔ اللہ کہتے ہیں میں آنکھ کی خیانت بھی جانتا ہوں۔ وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنتُمْ، تم جہاں جاتے ہو میں تمہارے ساتھ ہوں۔ اللہ نے فرمایا إِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَى، میں تو دلوں کے راز بھی جانتا ہوں، بھید بھی جانتا ہوں۔ اللہ إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اللہ کہتے ہیں میں تمہارے ایک ایک عمل کو دیکھ رہا ہوں اور ایک ایک عمل کی خبر بھی رکھ رہا ہوں، دیکھ بھی رہا ہوں اور ایک ایک عمل کی خبر بھی رکھ رہا ہوں۔ تو یہ اس چیز کو تو موبائل نے ختم کر دیا ہے نا، موبائل نے تو اس چیز کو دھجیاں اڑا کے رکھ دی ہیں۔ یہ جو دجالی قوت ہمارے پاس ہوتی ہے نا، ایمان کی دھجیاں اڑا کے رکھ دیتے ہیں۔ ضرورت کے لیے استعمال کرو، بس کتنا وقت ضائع ہوتا ہے۔ تو امام الانبیاء نے فرمایا حسن خاتمہ کے لیے نگاہوں کی حفاظت ہے، اس لیے کہ امام الانبیاء نے فرمایا یہ شیطان کے تیروں میں سے سب سے بڑا تیر ہے۔ ظاہر ہے جب نظر کسی کو دیکھتی ہے تو سارا وجود حرکت میں آتا ہے نا، جب دیکھنا ہی نہیں ہے، جب انسان یہ کوشش کرے گا کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے جی، اور اس امام الانبیاء خود قرآن کہتا ہے، فرمایا جو ہمارے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر گیا ہم اسے 2 جنتیں دیں گے۔ ہم اسے کتنی جنتیں دیں گے؟ 2 جنتیں اللہ نے فرمایا دیں گے جو ہمارے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر گیا۔ تو ایک نسخہ یہ ہے۔ تو پھر ایک نسخہ کیا ہے؟ امام الانبیاء نے کیا ارشاد فرمایا؟ امام الانبیاء نے ارشاد فرمایا جو بندہ سورہ حشر کی آخری آیتیں پڑھے گا، جی سورہ حشر کی آخری آیتیں روزانہ ایک دفعہ پڑھنے گا، اللہ اکبر، سورہ حشر کی آخری آیتیں، فرمایا صبح پڑھے گا تو رات تک اللہ 70,000 فرشتوں کو مقرر کر دیں گے جو اس کے لیے مغفرت کی دعائیں کریں گے۔ روزانہ 70,000 فرشتے، اللہ اکبر، کتنی تعداد اللہ نے پیدا کی ہے۔ بیت المعمور میں روزانہ، اوپر بھی ایک بیت اللہ ہے، بیت المعمور بیت اللہ کے بالکل اوپر ہے جہاں روزانہ فرشتے طواف کرتے ہیں۔ امام الانبیاء نے فرمایا روزانہ 70,000 فرشتے بیت المعمور کا طواف کرتے ہیں، اور جب سے دنیا بنی اس وقت سے کر رہے ہیں۔ فرمایا جو ایک مرتبہ کر لیتا ہے پھر قیامت کی صبح تک اس کی باری نہیں آئے گی، پھر قیامت کی صبح تک اس کی باری، فرشتوں کی باری، جس نے کر لیا سو کر لیا، بس پھر اس کی باری نہیں آئے گی۔ تو امام الانبیاء نے کیا فرمایا؟ جو بندہ روزانہ سورہ حشر کی آخری 3 آیتیں پڑھ لے گا، کون سی، کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ فرمایا هو اللہ الذی لا الہ الا ہو، هو اللہ الذی لا الہ الا ہو، یہ دعویٰ ہے، ان آیتوں کا دعویٰ ہے، یہ اللہ نے دعویٰ کیا، پھر اللہ نے اپنے دعوے پر دلیل پیش کی۔ اور یاد رکھنا جو اللہ اپنے دعوے پر دلیل توحید پیش کرتے ہیں اپنے دعوے پر نا، وہ باقی مخلوق کے اندر آ سکتی نہیں ہے۔ اگر کوئی بندہ اس دلیل اور دعوے کو باقی مخلوق کے اندر تصور کرے گا وہ دلیل توحید ہی نہیں مان سکتی ہے۔ وہ دلیل توحید، اللہ کیا کہتے ہیں؟ وہ اللہ الذی لا الہ الا ہو، اللہ وہ ذات ہے کوئی الہ نہیں ہے، اللہ کی ذات کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے، کوئی معبود نہیں ہے اللہ کی ذات کے علاوہ، کوئی سجدے کے لائق بھی نہیں ہے۔
اللہ کی ذات کے علاوہ کوئی کرنیاں والا بھی نہیں ہے، بھرنیاں والا بھی نہیں ہے، کھوٹی قسمتیں کھری کرنے والا بھی نہیں ہے، کوئی بچہ دینے والا بھی نہیں ہے، یہ سارے کام کرنے والا بولو کون ہے؟ یہ اللہ ہے۔ اللہ ہے کون؟ اللہ۔ پھر اللہ دلیل پیش کرتے ہیں، اللہ کہتے ہیں وہ اللہ جس نے پانی کے گندے قطرے پر تیرے نقشے جمائے تو لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم بنا کے رکھ دیا تجھے۔ اللہ کہتے ہیں، پھر اللہ گلہ بھی کرتے ہیں نا، یا ایھا الانسان او ما غرک بربک الکریم، او انسان تجھے کس چیز نے دھوکے میں ڈال دیا ہے؟ کس چیز نے دھوکے میں ڈالا؟ کبھی یہ سوچا ہے کہ پانی کے گندے قطرے پر 3 اندھیروں میں ہم نے تیرے نقشے بنائے، 4 مہینے کے بعد پھر ہم نے سانس ڈالا، پھر تجھے بھوک لگنے لگ گئی، باہر سے راستہ بھی کوئی نہیں تھا، باہر سے غذا جانے کا راستہ بھی کوئی نہیں تھا، تیری پکاروں کو سننے والا بھی کوئی نہیں تھا وہاں 3 اندھیروں کے اندر میری ذات کے علاوہ، تجھے بھوک لگنے لگ گئی، ہم نے ماں کے گندے خون کو تیری ناف کے ذریعے خوراک بنا دیا، ہم نے منہ کے ذریعے بھی خوراک نہیں بنایا کہ دنیا میں آ کر اس منہ سے تو نے میرا نام لینا ہے، میں تیرے منہ کو پلیت بھی نہیں کرنا چاہتا۔ یہ ساری باتیں اللہ نے قرآن میں جو ذکر کی ہیں جی، تو اللہ کہتے ہیں اب دنیا کے اندر آ کر جب ہم نے تجھے قوت دی ہے، طاقت دی ہے، مال دیا ہے، دولت دی ہے، اب کیا کہتے ہیں؟ میری نہیں سنتا ہے؟ اللہ کہتے ہیں وہاں ہم نے کیسی سنی تھی؟ 4 مہینے کے بعد جب ہم نے سانس ڈالا تھا، پھر ماں کے پیٹ میں کتنا عرصہ زندہ رہا، پھر تجھے بھوک محسوس ہوئی، پیاس محسوس ہوئی، ہم نے تیری بھوک کو اور پیاس کو مٹایا، وہاں ہم تیری ساری ضرورتوں کو پورا کرتے تھے۔ اب دنیا کے اندر آ کر کیا کہتے ہیں؟ میری سنتا نہیں ہے، اس کی موڑتا نہیں ہے۔ نماز میں کیا پڑھتے ہو؟ سمی اللہ لمن حمدہ، سن لی اللہ نے اس بندے کی آواز جس نے اس کی تعریف کی۔ یہ اونچی آواز سے لوگ کہتے ہیں یا آہستہ کہتے ہیں؟ بولو، یہ آہستہ آواز سے کہتے ہیں۔ تو اللہ کی یہ ذات ہے۔ امام الانبیاء نے فرمایا یہ جو آیت میں روزانہ پڑھے گا اللہ اس کو مقام کتنا دیں گے؟ فرمایا هو اللہ الذی لا الہ الا هو، اللہ وہ ذات ہے کوئی الہ نہیں ہے مگر وہی ہے، عالم الغیب، سارے غیب جاننے والا بھی وہی ہے، والشہادہ، ساری ظاہری چیزیں جو تمہارے سامنے ہیں وہ جاننے والا بھی وہی ہے، جو تمہارے سے غائب ہیں وہ جاننے والا بھی وہی ہے، وہ الرحمن الرحیم، وہ رحمان اور رحیم ہے، وہ اللہ الذی لا الہ الا ہو، اللہ وہ ذات ہے کہ اس کی ذات کے علاوہ کوئی الہ نہیں، المالک، وہ بادشاہ ہے، وہ بادشاہ ہے۔ سنو جملے سنو اللہ نے جو ذکر کیے ہیں، فرمایا الملک، بادشاہ بھی صرف میں ہوں، القدوس، وہ پاک ہے، السلام، سلامتیاں دینے والا صرف وہ ہے، المومن، امن دینے والا صرف اللہ ہے، المہیمن، نگران صرف اللہ ہے، اللہ کی ذات کے علاوہ کوئی نگران بھی نہیں ہے۔ یہ العزیز، العزیز وہ غالب ہے، الجبار وہ زبردست ہے، المتکبر، المتکبر، تکبر اللہ نے فرمایا ہماری چادر ہے، اللہ نے فرمایا تکبر میری چادر ہے، جو اس چادر کو اتارنے کی کوشش کرے گا میں اس کو پاش پاش کر کے رکھ دوں گا۔ المتکبر، المتعال، اللہ اکبر، سبحان اللہ عما یشرکون، اللہ کی ذات پاک ہے، اللہ کی ذات پاک ہے ان سے جنہیں وہ اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں۔ حضرت عیسیٰ اللہ کے شریک نہیں ہے، مائی مریم اللہ کی شریک نہیں ہے، کوئی نبی اللہ کا شریک نہیں ہے، کوئی ولی اللہ کا شریک نہیں ہے۔ اللہ نے فرمایا میں اس سے بہت بلند ہوں جن کو تم میرے ساتھ شریک کرتے ہو، جی ان سب کو میں نے پیدا کیا ہے، ان سب کو میں نے پیدا کیا ہے۔ وہ اللہ الخالق البارئ، اللہ خالق ہے اور ابتداء پیدا کرنے والا ہے، المصور، تصویریں کیسی خوبصورت بناتا ہے، لہ الاسماء الحسنی، ساری تعریفیں تو ہیں ہی اللہ کی ہیں۔ اللہ کہتے ہیں ساری تعریفیں تو میری ہیں نا، پھر میرا نام لیا کرو نا۔ لہ ما فی السماوات والارض، زمین و آسمان کے اندر جو چیزیں بھی ہیں اسی کی تصویر بیان کرتی ہیں۔ وہو العزیز الحکیم، وہ غالب اور بڑی حکمت والا ہے۔ اللہ مجید